اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو بحث چل رہی تھی تنزیل و تعویل کے سلسلے میں. اس کی ایک اور اصطلاح تھی، تنزیل کو ظاہر کہا جاتا ہے اور تعویل کو باطن کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں روایات بھی نازل ہوئی ہیں، روایات بھی وارد ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں. جیسا کہ فضیل ابن یسار نے چھٹے امام سے پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث جو ظاہر قرآن اور باطن قرآن کے سلسلے میں ہے پوچھا تھا کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا. تو امام نے فرمایا کہ ظاہر سے مراد وہی نزول آیت ہے اور باطن سے مراد تعویل ہے کہ جو قابل انطباق موارد کو شامل ہیں. ٹھیک، یہاں تک پڑھا تھا. ٹھیک، یہاں سے پڑھتے ہیں. تو حضرت نے جواب میں فرمایا تھا ظاہرہ تنزیلہ و بطنہ تعویلہ، کہ جو قرآن کا ظاہر ہے وہی تنزیل ہے، جو قرآن کا باطن ہے وہی تعویل ہے. اس میں سے کچھ باتیں گزر چکی ہیں، کچھ باتیں ہونے والی ہیں. بالکل ایسے ہی سورج اور چاند کی طرح سے آتے جاتے رہیں گے. ظہر ہمون مورد نزول آیت، ظاہر قرآن وہی آیت کا نزول ہے، یعنی جو خود آیت ہے اس کو کہیں گے تنزیل، اور جو اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ بھی معنی باطنی اس کو کہیں گے تعویل. ٹھیک، اس میں سے کچھ چیزیں ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں ہونے والی ہیں. پیوستہ زندہ و جاوید و قابل بہرگیری، اور اس سے ہمیشہ استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں. مانند آفتاب و ماہ در جریان، اسی طریقے سے چاند اور سورج زندہ ہے، مسلسل نکلتے ہیں ڈوبتے ہیں، ویسے ہی کیا ہے ظہور و بطون ہے، یہ ہمیشہ جاری رہیں گے. در حدیث دیگر میں فرمایت، دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں کہ ظاہر القرآن الذین نزل فیہم، کہ ظاہر قرآن وہ ہیں کہ جو نازل ہوئی ہوں لوگوں کے سلسلے میں. وبطنہ الذین، اور باطن قرآن وعملوا بمثل اعمالہم، کہ جو ان کے جیسا عمل اور کردار پیش کریں. اب ایک مثال دے دوں، ابھی تقریباً سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے. ایک خطیب نے رہبر معظم کے متعلق یہ بیان دیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے مصداق ہیں، کیونکہ وہ دور حاضر میں یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی پرورش کر رہے ہیں، لہذا آیت کا انطباق ان پر ہوگا اور یہ بھی مصداق آیت واقع ہوں گے. تو بعض لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو سبب نزول ہیں، اور کہاں آیت اللہ خامنئی. ہم آیت اللہ خامنئی کو آپ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں، اور وہ آیت کی جس کا سبب نزول پنجتن پاک کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سخاوت اور ان کی جانثاری ہے. ٹھیک، اس میں آپ ان کو شریک کر رہے ہیں. تو گرا گزرا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ تعویل ہے. کیا ہے یہ تعویل ہے. اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سبب نزول اور شان نزول میں جو فرق ہے. سبب نزول وہ خاص حادثہ اور واقعہ کہ جو سبب بنا، وجہ بنا کہ آیت نازل ہو. نزول آیت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ایک واقعہ قبلی واقعے کے مشابہ رونما ہو جائے.
تو وہ دوسرا والا واقعہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شان نزول بن جائے گا اس آیت کریمہ کا، ہے نا؟ یہ بات ایسی ہے۔ تنزیل و تعویل بھی وہی ہے، اہل بیت کے اطہار تنزیل ہے، فرض کر لیا آیت تنزیل ہے، اور آج یہ آیت جن پر منطبق ہو رہی ہے کیا ہے؟ یہ تعویل ہے، کیونکہ یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو اہل بیت نے کیا تھا۔ اہل بیت نے یتیم مسکین اور فقیر کو کھانا کھلایا، اطعام کیا تو آیت نازل ہوئی۔ آج آپ اگر وہی عمل کر رہے ہیں تو آپ بھی تعویل آیت میں شامل ہوں گے، شان نزول آپ بھی بن سکتے ہیں، سبب نزول تو نہیں بنیں گے لیکن شان نزول میں اور تعویل آیت میں آپ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ پہلا پھر اگر کوئی دوسرا آیات کا شان نزول یا تعویل آیت میں اگر کوئی شامل نہیں ہو سکتا تو قرآن اٹھا کے رکھ دو نا، ہم کو کیا ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی؟ سب انہیں کے لیے بھی تو ہمارے لیے کیا ہے؟ بات کیا؟ وہ آیتیں سبب، وہ واقعات حادثات رونما ہوئے، وہ سبب بنے کہ آیت نازل ہو جائے۔ آیت نازل ہوئی، یقیناً اس آیت کے اصلی اور واقعی مصداق وہ لوگ ہیں، لیکن جس عمل کی بنیاد پر، جس حادثے کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے، وہی عمل کوئی دوسرا انجام دیتا ہے یا کوئی حادثہ اسی کے مشابہ واقع ہو جاتا ہے تو آیت اس پر بھی منطبق ہوگی، اور آیت کی تعویل میں اور شان نزول میں یہ بھی شامل۔ سمجھے مولانا؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ ظہر القرآن، ظہر کسانی را درمی گیرت کی آیت دربارے آنان نازل شدہ، ظاہر قرآن ان لوگوں کو شامل ہے کہ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ٹھیک ہے، یہ کن کو شامل ہے؟ جن لوگوں نے روٹیاں دی تھی، ٹھیک؟ تو ظاہر آیت ان لوگوں کو شامل ہے کہ جن کے بارے میں، جن کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، اور بطن کسانی را شامل می شود کی کرداری مانند کردار آنان داشتے باشند، اور باطن ان لوگوں کو شامل اور شریک کرتا ہے کہ جو انہی کے جیسا کردار پیش کرے۔ اب کرو گے ہو جائے، ظاہر کے مصداق وہ ہے، باطن کے مصداق ظاہر یعنی خاص ہے، ہاں، اور باطن یعنی عام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی سما سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک بات۔ چلیں اب اہمیت کے پیش نظر ایک اور بحث کو اس میں جو ہے شامل کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ شان نزول یا تنزیل و تعویل میں کی وجہ سے فقہی استفادہ، اگر آپ شان نزول یا تنزیل و تعویل سے آشنا ہیں تو آپ آیات سے فقہی استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شان نزول یا تنزیل و تعویل سے آشنا نہیں ہوں گے تو فقہی استفادہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسباب نزول، شان نزول، تنزیل، تعویل، ان مسائل کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی شناخت سے آیت کا معنی اور مفہوم واضح ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک؟ معنی کہ آیت کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس کے علاوہ یہ آشنائی سبب بنتی ہے کہ آپ فقہی استفادہ کر سکیں۔ فقہی استفادہ کا مطلب یعنی حکم شرعی کا استخراج کر سکتے ہیں، آپ فقہی حکم دے سکتے ہیں ان آیت سے۔ کب؟ جب شان نزول یا اسباب نزول سے آشنا ہوں گے۔ اگر آشنا نہیں ہوں گے تو حکم فقہی آپ نہیں، ٹھیک؟ واضح ہے، دیکھتے ہیں استفادہ فقہی، فقہی استفادہ، الشان نزول، شان نزول سے، و تنزیل و تعویل، اور تنزیل و تعویل سے۔ فقہا و دانشمندان اسلامی با توجہ بے سبب و شان نزول
وظہر بطن آیات قاعدہی را به دست آورده اند و با تمسک به آن قاعده احکام را استنباط میکنند. کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے پڑھے لکھے لوگ، دانشمند اور فقہا آیات قرآن کے سبب نزول یا اس کے ظاہر اور باطن کی طرف توجہ دیتے ہوئے کچھ قاعدے انہوں نے استخراج کیے ہیں، کچھ قاعدے انہوں نے بنائے ہیں کہ جن قاعدوں کی طرف توجہ دے کر یا جن قواعد کو استعمال کر کے، جن قواعد سے تمسک کر کے آپ احکام شرعیہ کا استنباط کر سکتے ہیں. یعنی اس قاعدے کی بنیاد پر آپ حکم شرعی بیان کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے. ان قاعدے عبارت است. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کو علماء اسلام نے کیا ہے شان نزول یا تنزیل و تعویل کی طرف توجہ دیتے ہوئے بنایا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. یہ قاعدہ فقہی ہے، سمجھے مولانا؟ یہ ایک قاعدہ فقہی ہے اور اس قاعدہ فقہی کی بنا پر آپ بہت سارے حکم شرعی استنباط کر سکتے ہیں، استخراج کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں. مطلب کیا ہے اس قاعدے کا؟ کرے کہ اعتبار بے گستردگی یہ لفظ نہ خصوصیت مورد. کہنے کہ جو چیز معتبر ہے وہ لفظ کی گستردگی ہے، وہ لفظ کا پھیلاؤ ہے، لفظ کی وسعت ہے، نہ کہ مورد خاص. کیا مطلب؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں خاص مورد پہ نازل ہوئی ہیں. تو آیت خاص مورد پہ نازل ہوئی، ٹھیک، آیت الفاظ کی شکل میں ہے نا، تو آپ خاص مورد کو مت دیکھو، آپ آیت کے الفاظ کو دیکھو. الفاظ کن کن چیزوں کو شامل ہو سکتا ہے؟ یطعمون الطعام اہل بیت کے لیے شامل ہوگا، میں کروں گا تو نہیں ہوگا میرے اوپر. آیت تو نازل ہوئی ہے خاص موقع پر، مورد خاص ہے وہاں پہ کہ 3 دن روزہ رکھا، یتیم مسکین فقیر آئے، انہوں نے روٹیاں دے دی. تو آیت کا نزول مورد خاص ہے، لیکن جو آیت کے الفاظ ہیں یہ تو عمومیت رکھتے ہیں نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو لوگ اطعام کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، ٹھیک، انہوں نے خاص موقع پہ کھلایا، ٹھیک، وہ مورد خاص تھا. لیکن اب یہ آیت کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو لوگ کھلاتے ہیں، میں بھی کھلا رہا ہوں تو میں بھی آ گیا اس میں، آپ کھلا رہے ہیں آپ بھی آ گئے، وہ کھلا رہے. کہنے کہ اعتبار قرآن کے الفاظ کی گستردگی کا ہے، مورد خاص کا نہیں ہے. پہلا مورد خاص سے اگر مخصوص کر دیا جائے قرآن کی تمام چیزوں کو تو پھر ہمارے لیے تو استفادہ ناممکن ہو جائے گا اس سے. پھر ہم کبھی آیات کی مصداق بن ہی نہیں سکتے، پھر آیت کبھی ہمارے اوپر منطبق یا کسی کے اوپر بھی منطبق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نزول آیت کا سبب کوئی ایک ہی چیز ہے جو ہو چکا ہے، گزر چکا ہے. یا فرض کر لے اگر آنے والا بھی ہوگا تو جہاں ہوگا پھر اسی پہ منطبق ہوگا نا، پھر باقی کہاں جائیں گے؟ کہ اقیم الصلاۃ فرض کر لو کہ خاص مورد پہ نازل ہوا، تو اگر خاص مورد پہ نازل ہوا اقیم الصلاۃ، اور اگر ہم اس مورد خاص کو ہی مانتے ہیں، صرف الفاظ کی وسعت اور گستردگی کا مثلا کی فرض کر لیں کہ ہم اعتبار نہیں کرتے، صرف مورد خاص کا اعتبار کر لیں، تو جن کے لیے نماز نازل ہوئی تھی وہ پڑھیں، ہم کیوں پڑھے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ جس موقع پہ نازل ہوئی تھی، جن کو کہا گیا تھا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر مورد خاص معتبر ہے تو رکھے وہی لوگ روزہ، ہم کیوں رکھے بھائی؟ ہاں تو بات سمجھ میں آئی. یہ قاعدہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ العبرت بعموم اللفظ، اعتبار لفظ کی عمومیت رکھتا ہے، مورد خاص نہیں رکھتا.
تمام آیتیں خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں، لیکن خاص موقع پر نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو اسی مورد خاص میں ہی منحصر کر دیا جائے. نہ لفظ کی عمومیت اعتبار رکھتی ہے، آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. صاحب ایمان ہو آپ، یا ایھا الذین آمنوا آ جاؤ گے دائرے میں، تو کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر بھی اب ہو گیا. تو یہ مورد خاص کی وجہ سے یا لفظ کی عمومیت کی وجہ سے؟ لفظ کی عمومیت کی وجہ سے ہے. تو یہ قاعدہ نکالا ہے دانش مندوں نے، کس سے؟ قرآن سے. یہ ایک قاعدہ بنایا کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں اس کے الفاظ عمومیت رکھتے ہیں اور لفظ کی عمومیت کا ہی اعتبار کیا جائے گا، مورد خاص کا نہیں. یعنی ایک فقیہ دانا و توانا باید خصوصیات مورد را کنار میں گزارد. ایک فقیہ، ایک عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مورد کی خصوصیت کو ایک طرف رکھے، وَأَز جَنبَہائے عمومی لفظ، اور لفظ کا جو عمومی پہلو ہے بہرے میں گیرد اس سے استفادہ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ جو مورد خاص کی خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو مد نظر نہ رکھے، لفظ کی عمومیت پہ توجہ دے اور اس سے استفادہ کرے. البتہ جنبہائے خصوصی برائے فہم دلالت کلام مفید است. کہہ کہ البتہ جو خصوصی پہلو ہیں وہ دلالت کو سمجھنے کے لیے، کلام کی دلالت کو سمجھنے کے لیے مفید ہیں. جب آپ کسی بھی چیز کے خصوصی پہلو کو جانیں گے تو یہ خصوصی پہلو کا جاننا کیا ہے؟ کلام کی دلالت کو سمجھنے میں مفید ثابت ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ، خصوصیت کا ایک خاص فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کے خصوصی پہلو کو جانتے ہیں تو خصوصی پہلو کا جاننا یہ سبب بنے گا کہ آپ کلام کی دلالت کو سمجھ سکیں، لیکن آپ منحصر نہیں کر سکتے اسی مورد خاص میں. اس خاص پہلو کی وجہ سے اس کو آپ منحصر نہیں کر سکتے کہ بس اب یہی ہے، اب اس کے آگے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ زیرا احکام الہی پیوستہ ہمگانی بودیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو الہی احکام ہیں وہ ہمیشہ عمومیت رکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ الہی احکام کبھی جنبہ خاص نہیں رکھتے تھے، مگر یہ کہ استثناء ہو، کوئی فرد خاص کے لیے ہو کوئی حکم تو وہ اگر فرد خاص کے لیے آ گیا تو وہ خاص ہے. لیکن یہ کہ ایک خاص موقع پہ، ایک خاص مورد پہ کوئی حکم نازل ہوا، اب آپ اس حکم کو اسی مورد خاص میں ہی منحصر کر دیں تو پھر تو حکم انہی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے ہے نہیں. تو پھر ساری شریعت کے اسلام کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا. جن جن لوگوں کے لیے جو جو احکام نازل ہوئے تھے اس پر عمل کرنا انہی کی ذمہ داری تھی، ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام جتنے بھی ہیں، ہم کیوں کرے ہوئے ہیں؟ تو مورد خاص میں حکم الہی کو منحصر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ احکام الہی ہمیشہ کیا ہے؟ عمومیت رکھتے تھے، ہر ایک کے لیے ہوتے تھے. بدر ہمیں زمانہ جریان دارن، اور یہ بات تمام زمانوں میں جاری اور ساری ہے. کل جو مورد خاص تھے، جو مخاطب اصلی تھے، جو لوگ سبب بنے کہ آیت نازل ہو، حکم الہی ان کے لیے بھی تھا، حکم الہی ہمارے لیے. اینک دو نمونے از آیات رمی آوریم. کہنے کہ اب ہم آیتوں کے دو نمونے یہاں پر پیش کریں گے کہ در روایات جنب کلیہ ان بررسی شدے
کہ روایات میں جس کے کلی اور عمومی پہلو کو دکھایا گیا ہے اور اس سے استفادہ کیا گیا ہے. پہلا نمونہ دیکھیں سورہ بقرہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ٹھیک، سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ جو ظاہر اور باطن دونوں رکھتے ہیں، تنزیل و تعبیر دونوں ہیں اس میں. راہنمائی امام معصوم جنب عمومی آن روشن شده است. این آیت در ظاهر با آیاتی که ایجاب میکند حتما رو به کعبه نماز بخوانید منافات دارد، ولی با مراجعه به شان نزول انطرافی برطرف میشود. دیکھیں اس کا ایک ظاہر بھی ہے اس آیت کا اور ایک باطن بھی ہے، تنزیل بھی ہے اور تعبیر بھی ہے. لیکن معصومین علیہ السلام نے جو عمومی رہنمائی کی ہے اس سے آیت کا مطلب واضح اور روشن ہو جاتا ہے. یعنی اس آیت کا جو ظاہر ہے، ظاہر آیت یہ ایجاب کرتا ہے کہ آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جدھر چاہو ادھر رک کر کے نماز پڑھو، کیونکہ اللہ ہر ایک جانب ہے، اللہ ہر ایک سمت ہے. یہ ظاہر آیت ہے. ظاہر آیت کیا ہے مولانا؟ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جس طرف تم رخ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس جانب تمہیں اللہ ملے گا. اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، وہ ہر جانب ہے. تو آیت کہہ رہی ہے کہ جس جانب چاہو اس جانب کھڑے ہو جاؤ رک کر کے، اس کی عبادت اور بندگی کر لو. یہ ظاہر ہے. لیکن روایات کے ذریعے سے کیا ہے، اس ظاہر کے خلاف رہنمائی کی گئی ہے. کہا نا نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ایک سمت خاص کی طرف رخ کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی نماز صحیح ہوگی. اگر ائمہ معصومین کی رہنمائی نہ ہوتی، اس کلام کے باطن کو اگر انہوں نے بیان نہ کیا ہوتا تو پھر اب جدھر چاہتے ادھر رک کر کے نماز پڑھتے. تو ظاہر اور باطن میں دیکھو کتنا تضاد ہے. ظاہر کہہ رہا ہے جدھر چاہو ادھر نماز کر کے پڑھو، لیکن جب اس کے باطن میں جاتے ہیں، ائمہ معصومین نے جو رہنمائی کی ہے آیت کے ذیل میں جو روایت نقل ہوئی ہے، اس روایت میں کہا گیا کہ نہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھیں. تو اب یہ تضاد برطرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اگر روایت نہ ہوتی تو اس آیت کے ظاہر کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ انسان کو عبادت اور بندگی خصوصاً نماز کے لیے کسی سمت کا انتخاب کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے. اس کا اپنا اختیار، جس جانب جس طرف چاہے رک کر کے اور نماز پڑھے. کہ آیت کا ظاہر تو یہی ہے، لیکن آیت کا باطن جس کو معصوم نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ نا اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا. ان آیت در ظاہر با آیاتی کے ایجاب میں کند، یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کا ظاہر ان آیات کے ساتھ کہ جو آیتیں یہ ایجاب کرتی ہیں کہ حتماً خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی جائے. یعنی اب قرآن مجید میں دو طریقے کی آیتیں ہوں گی. ایک تو یہ آیت جس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ جدھر چاہو ادھر رک کر کے نماز پڑھو. دوسری آیتیں جن آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ نماز کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آپ اپنا رخ کیجئے. تو دونوں آیات میں کیا ہو گیا مولانا؟ منافات ہو گیا. اب کس پہ عمل کرے آدمی؟
ایک آیت کہہ رہی ہے کہ جدھر چاہو ادھر رک کر کے نماز پڑھو، ایک آیت کہہ رہی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. آیت وہ بھی ہے، آیت یہ بھی ہے. اس کا ظاہر اور اس کا ظاہر دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے. مقدم تالی دیکھیں گے، میں کیا کروں ہے مقدم تالی دیکھیں گے خدا معصومین علیہ السلام نے رہنمائی کی ہے نا، اس کے جنبہ عمومی کو بیان کیا ہے. جیسے پہلے اس یہ کا تھا باطن دیکھیں گے. جب آپ شان نزول کو دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں، جب آپ شان نزول کو دیکھیں گے تو پھر یہ تضاد ختم ہو جائے گا، یہ تنافی ختم ہو جائے گی. پھر شان نزول کہہ رہے نا، وہاں بات کچھ اور ہے اور یہاں نماز کی بندگی کی بات اور ہے. خود شان نزول یہ ہے. ابھی شان نزول آپ کو دکھا کر کے تب مسئلے کو حل کریں گے کہ شان نزول کیا ہے. چلیں یہاں تک رہنے دیں، باقی انشاءاللہ کل دیکھا جائے، اسی آیت سے آگے بڑھا جائے.